اذکار سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ روزمرہ پڑھی جانے والی دعائیں، روزمرہ میں پڑھی جانے والے اذکار کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو بھی ہم اذکار پڑھتے ہیں اگر اس کو ہم سمجھتے ہیں تو شاید اور پڑھنے میں مزہ آ جائے اور پڑھنے میں لذت آ جائے۔ اسی غرض سے ہم نے اذکار کی سیریز کو شروع کر رکھا ہے۔ تو کل ہم نے سید الاستغفار کے بارے میں بات ہم نے چھیڑی تھی، سید الاستغفار، اسی کے بارے میں ہم بات اپنی آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ سید الاستغفار اور ہم استغفار کے بارے میں ہم نے کل جو ہے بات کی تھی کہ ایک بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا دروازے کھلتے ہیں، اس کے کیا کیا آؤٹ کمز ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اس پر ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور ہم نے کل ایک سورہ نوح کی آیت کے حوالے سے بات کی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس کا پہلا آؤٹ کم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے گا۔ توبہ کے بدلے میں، استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بارش جیسی نعمت سے نوازے گا۔ ہم نے پھر کہا تھا کہ بارش سے ہماری زندگی کے کون سے پہلو جڑے ہوئے ہیں، کہ بارش ہی کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو پھر نہ بجلی کا تصور ہے، نہ کھانے پینے کا تصور ہے، نہ گھر بنانے کا تصور ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہ بن سکتی ہے نہ بنائی جا سکتی ہے۔ ہر چیز کا تعلق پانی سے، ہم نے یہ کہا تھا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اس کا دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال سے نوازے گا۔ بندے کی ضرورت مال سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کو مال سے جوڑ رکھا ہے، اور اسی مال سے بندہ اپنے ضروریات کو حل کرتا ہے یا مسائل کو وہ آسان بنا لیتا ہے۔ اس مال سے بندے کی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ روٹی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی مال سے بندے کا مکان جڑا ہوا ہے، اور اسی مال سے بندے کا کپڑا جڑا ہوا ہے۔ روٹی، مکان، کپڑا، روٹی، کپڑا، مکان، جو بیسک نیڈز ہیں بندے کے، ان کے بغیر آدمی دھرتی پر نہیں رہ سکتا ہے۔ آج یعنی بندہ روٹی، مکان، کپڑے، یا روٹی، کپڑا، مکان کی تلاش میں پوری زندگی بھی لگا دیتا ہے، اور اس کی تلاش میں بندہ جو ہے نا، یعنی 3 سال سے ہی فکر مند ہو جاتا ہے۔ تیسرے سال میں ہی جب بچہ آدمی کا 3 سال کا ہو جاتا ہے نا، تبھی سوچتا ہے کہ میرا بچہ کون سے اسکول میں پڑھے گا تو اچھا سٹیٹس والا بنے گا، میرا بچہ کون سی تعلیم حاصل کرے گا تو اچھا سٹیٹس والا بنے گا، اچھا مطلب وہ اچھی زندگی گزار سکے گا، سٹیبل والی زندگی گزار سکے گا، اور جو ہے اچھے انکم والی زندگی گزار سکے گا۔ یعنی بندہ اپنے بچے کے 3 سال سے ہی وہ فکر کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ 3 سال کے پہلے سال میں ہی کچھ لوگ تو بھائی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی میں ڈال رہے ہیں، تو 30، 40، 50، 60، 70، 1 لاکھ والی فیس والے اسکول میں بھی، 1.5 لاکھ والے اسکول میں بھی وہ بندہ ایڈمیشن لینے تیار ہو جاتا ہے، صرف اس مقصد سے کہ اس کا فیوچر سٹیبل ہو جائے۔ اچھی تعلیم کا مقصد آج بندہ روٹی، کپڑا، مکان، اچھے اسکول کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان، اچھے ہنر کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان،
اچھی محنت کا مقصد روٹی کپڑا مکان، یعنی یہ بیسک نیڈ کے لیے بندہ 3 سال کی عمر سے ہی وہ کمپٹیشن میں اتر جاتا ہے کہ بس ابھی یہ فیوچر میں یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا، اسی چکر میں وہ یعنی عمر کا بڑا حصہ گزار دیتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، یعنی بندہ روزی کو اپنی محنت میں تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، محنت کرنا چاہیے، بنا محنت کے اللہ تبارک و تعالی روزی اس کو نہیں دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام جب گھر میں رہتی تھیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے ان کو پھل بھیجتا تھا. یہ بے موسم کے پھل گھر میں آ رہے ہیں، بے موسم کے جو ہے اناج گھر میں کھانا آ رہا ہے. زکریا سے پوچھیں گے انا لکی ہادا، کہاں سے؟ ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے. لیکن یہی مریم حاملہ ہو جاتی ہیں، آبادی کو چھوڑ کر باہر نکل جاتی ہیں. آبادی کو چھوڑ کر باہر نکلنے کے بعد یہ مکان ہے، آبادی سے نکل کے جنگل کی طرف جاتی ہیں. یہاں پر ایک جھاڑ ہے اور جھاڑ کے نیچے جو ہے یہاں پر ٹیگ لا کر بیٹھی ہوئی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے وَحُزِّي بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، مریم تم یہاں بیٹھی ہو، تم اکیلی ہو، کھانا تو ساتھ نہیں لے کر آئی ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، اب تمہیں جھاڑ ہلانا ہوگا. ہوزی، جھاڑ کو ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، اوپر سے کھجور کا جھاڑ ہے نا، اوپر سے کھجور گریں گے اور یہ کھجور کھانا، اور یہاں پر پانی جو بہ رہا ہے پانی پی کر تم رہنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے محنت کرا رہا ہے، حرکت کرا رہا ہے. چلو اٹھو اب جھاڑ کو ہلاؤ. بھائی جو اللہ جنت سے میوے لا کے گھر تک پہنچا رہا تھا، ہوم ڈیلیوری کرا رہا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، کیا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوم ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو بندہ اسباب اختیار کرے، بنا اسباب کے وہ یعنی اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. لیکن اسباب میں ہی پوری زندگی 24 گھنٹے اسباب میں ہی گزار رہا ہے، تو یہ پرابلم ہے. اور یہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال رہا ہے تو یہ پرابلم میں آ جاتا ہے. روٹی کپڑا مکان، ہاں اس مال، یہ مال ان زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ مال کا تعلق ہمارے روٹی سے، روٹی ہماری مال سے جڑی ہوئی ہے، مکان ہمارا مال سے جڑا ہوا ہے، کپڑا ہمارا مال جڑا ہوا ہے. اور اب چیزیں بڑھتی جا رہی. بھئی پرانے زمانے میں روٹی کپڑا مکان یہاں تک تھا، لیکن اب یہ اور آگے بڑھتے جا رہا ہے. یہ مال ہے، اس مال سے ہمارا مطلب جو ہے، چلو پہلے مکان لے لیں گے ہم. آدمی زندگی بھر مطلب محنت کرتا ہے، ایک اچھا مکان، اچھا مکان، اچھا مکان، اچھا مکان، اچھا مکان. ہاں، اور جب بنا، اب ہمارے محلے میں جب میں گولکنڈہ میں تھا، ایک صاحب جو ہے مطلب ماشاءاللہ وہ محلے کا سب سے اچھا مکان بنایا انہوں نے، اچھا مکان بنایا. اور وہ رہتے تھے ادھر ہی، مطلب اس سائڈ رہتے تھے، وہاں آ کر روزانہ مکان کی تعمیر کرتے تھے. زبردست مکان بنایا انہوں نے. بنانے کے بعد مکان اوپننگ کر کے گھر میں آنے کا پلان چل رہا ہے، انتقال کر جاتے ہیں. یعنی اتنی محنت محبت اس سے مکان بنایا، اندر شفٹ ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. مکان، ہمارا مکان مال سے جڑا ہوا ہے، ہماری روٹی مال سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمارے کپڑے مال سے، کپڑا ہمارا مال جڑا ہوا ہے. 1 2 3، اور ہماری آج تعلیم بھی مال سے جڑی ہوئی ہے. ہماری تعلیم بھی مال سے جڑی ہوئی ہے، اور ہماری صحت بھی مال سے جڑی ہوئی ہے. آج صحت مند رہنے کے لیے بندے کو اپنے آپ پر انویسٹمنٹ کرنا ہوگا. آپ نے انویسٹمنٹ اپنے صوفوں پہ کیا، اگر آپ نے اپنا انویسٹمنٹ گھر کے دیواروں پہ کیا،
اگر آپ نے انویسٹمنٹ اپنے اے سی اور دوسرے جو ہے حمام اور ٹوائلٹ پہ کیا، آپ نے اپنا انویسٹمنٹ وہ گھر کے سامنے لگے ہوئے ایلیویشن پر بہت مان لگا دیا، لیکن اگر آپ صحت پہ نہیں لگایا نا، یہ مکان اس کے لیے کوئی کام کا نہیں ہے. صحت مند رہا تو بھائی گھر سے انجوائے کر سکتا ہے، اس کے صوفے سے انجوائے کر سکتا ہے، اس کے گدے سے انجوائے کر سکتا ہے، ہاں اس کے روم سے انجوائے، مطلب. لیکن لوگ صحت پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، پورا انویسٹمنٹ وہ دیواروں پہ لگانا چاہتے ہیں، پینٹ پہ لگانا چاہتے ہیں، دیوار پہ لگانا چاہتے ہیں. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا بڑا پرابلم ہے، یاد رکھیے. تو آج ہماری صحت بھی مال سے جڑی ہوئی ہے. اس پر ہمیں خرچ کرنے، صحت پہ کیا خرچ کریں گے؟ صحت پہ کیا خرچ کریں گے بھائی؟ اپنی صحت کو چیک کرتے رہیے. اب ہر 4 مہینے 5 مہینے میں 2,000 پھینک کے جو ہے چیک کراتے رہیے. اپنے صحت کو اچھی چیزیں، مطلب آپ خود بھی کھائیے، گھر والوں کھلائیے، بچوں کھلائیے، صحت پہ انویسٹمنٹ کیجئے. آج یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے. ہاں صحت مال جڑی ہوئی ہے، تعلیم مال جڑی ہوئی ہے. اور اگر ترقی کرنا چاہتا ہے بھائی، آج کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو چیزیں بھی ضروری ہے، اس کے فیلڈ کی چیزیں ضروری ہے. ایجوکیشن سے لے جڑا تو گیجٹس لگے، اس کا کیمرہ ہے، اس کا لیپ ٹاپ ہے، اس کا جو ہے فون ہے، اس کی جو ہے آفس کے مشینریز ہیں، سو اینڈ سو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. بھائی کچھ بھی میرے پاس نہیں، میں بڑا بنوں گا، نہیں ہو سکتا. آج اسباب ہونا ضروری ہے. میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے والی چیزیں میرے پاس ہونا پڑتا، تبھی چل کر میں آگے بڑھ سکتا ہوں. دکان زبردست ہے لیکن دکان میں مطلب رکھنے کے سامان کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. تو یعنی الیکٹرانک چیزیں بھی آج ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. ٹرانسپورٹیشن، بھائی آپ اگر کسی بھی کام فیلڈ میں ہیں تو جب تک آپ پاس گاڑی نہیں رہیں گے نا، آپ اچھا کام نہیں کر سکتے. آپ آفس جانے کے لیے پہلے گاڑی ہے کیا پوچھتے. آپ آج نوکری دینا ہے تو آپ سے گاڑی ہے کیا پوچھتے. اگر گاڑی ہے تو نوکری ملتی، اگر گاڑی نہیں ہے تو بھائی تم کام کے نہیں بول دیتے، خلاص. ہے نا. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کے پاس سہولت، ٹرانسپورٹیشن کا سہولت کیا ہے آپ کے پاس؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں گچی بولی کو جاب کرنے کے لیے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہوں. میں قدم قدم پہ پریشان ہونا پڑتا. اب ٹائم پہ میں نہیں پہنچ سکتا. میٹرو میں جاؤں گا ٹھیک ہے، لیکن میٹرو تک پہنچنے کے لیے کم سے کم گاڑی تو ہونا پڑتا. پھر میٹرو سے وہاں آفس جانے کے لیے گاڑی تو ہونا پڑتا. تو یہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہماری زندگی کا حصہ بنتے جا رہا ہے. اچھا، یہ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اسے ہے. بغیر مال کی مسجد بن سکتی؟ ہو نہیں سکتا ہے. 1 کروڑ 2 کروڑ کی مسجد بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیسا؟ اس کا تعلق بھی مال سے جڑا ہوا ہے. آج ہم یہاں پر گرمی ہو رہی تو اے سی آن کر لے رہے ہیں، اس کا تعلق بھی مال سے ہی ہے. چاندیاں زبردست ماشاءاللہ بچھی ہوئی ہیں، اس کا تعلق مطلب مال سے ہی ہے. مائک استعمال ہو رہا ہے، اس کا تعلق مطلب مال سے ہی ہے. اور ہر دن فجر کا درس ریکارڈ ہو کے مطلب آن لائن آ رہا ہے، اس کا تعلق مال سے ہے. تو ہماری مسجدوں کا تعلق بھی مال سے ہے، اور ہمارے مدرسے کا تعلق بھی مال سے. دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، مدرسے کا تعلق بھی مال سے ہے. مال نہیں ہے مدرسے میں، تعاون نہیں ہے، تو آج مدرسے کولیپس ہوتے جا رہے ہیں، مدرسے دھیرے دھیرے کمزور پڑتے جا رہے ہیں. کیوں؟ جو سپورٹ ملنا چاہیے لوگوں کا وہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے. جو سپورٹ مدرسوں کو ملنا چاہیے وہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے. مدرسے دھیرے 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 کیا ہو رہے ہیں؟ یا تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، یا تو جو زندہ ہے وہ بس مطلب گلوکوز پہ زندہ ہیں. اس انداز سے اس کا تعلق بھی مسجد کا تعلق مال سے، مدرسے کا تعلق مال سے. جو بھی آپ دینی کام، کوئی اچھا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں فری میں کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی خرچ کیے بغیر بڑا پروگرام ہو سکتا نہیں؟ ہو سکتا ہے. جو حاضرین آ رہے ہیں ان کو آپ اگر چھوٹا چائے پانی ناشتہ جو ہے یا پھر سموسا فلاں فلاں رکھیں گے تو آپ کے آڈینس بھر جائیں گے. دین کا ہر کام مال سے جڑا ہوا ہے.
کسی غریب کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں، پھر مال آتا. آپ صرف جو ہے تسلی دے کے بھلا نہیں کر سکتے. آج کب تک تسلی دیں گے بھائی؟ اچھی تعلیم مال جڑی ہوئی ہے، اچھی عبادت بھی مال جڑی ہوئی ہے. ایک آدمی کو مطلب 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، نماز پڑھو تو کیا بولتا انہیں؟ بھائی چاہو تو پڑھ لو جاؤ، بولتا انہیں. سکون سے عبادت کرنے کے لیے بھی ذرا پیٹ بھرا ہوا رہنا پڑتا. وہ تھے صحابہ کرام، بھوکے رہ کر بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ویسا ایمان نہیں ہے. ان کے زمرے میں ڈال کے ان کو پریشان نہیں کر سکتے. آج تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، نماز پڑھو نہیں بول سکتے. پہلے کھلانا ہے اس کو، بھئی یہ تم کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، چلو یہ پی لو، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، چلو. تو پریشان حال آدمی، حالانکہ اس پریشانی کے عالم میں اور زیادہ دل لگنا چاہیے، عبادت میں نہیں ہے، پاسبل نہیں. آج شیطان وہ موقع نہیں دیتا ہے. تو تھوڑا سا مطلب پریشانی چھٹکارا حاصل کرتا نا، وہی آدمی آ کر نماز اچھا پڑھ لے سکتا، دوسرا آدمی پڑھ لے نہیں سکتا. تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، تمہیں کپڑا، تمہارا مال، تمہارا مکان چاہیے نا، مال، روٹی، کپڑا، تعلیم، صحت، گیجٹ، سامان، مسجد، مدرسہ، تعلیم، سب کچھ اس جڑا ہوا ہے. اور یہ دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اگر تم استغفار کرو تو. سب محنت کرتے ہیں لیکن استغفار میں بھول جاتے ہیں. بھائی میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کچھ غلطی ہو رہی کیا، وہ پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں. نہیں، محنت بھی کرو، اس کو بھی اپنے ساتھ رکھو. صرف محنت پہ بھروسہ کرو گے نا تو نہیں ہو سکتا ہے. محنت کچھ نہیں کرتے، صرف بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ صرف پڑھتے آ رہا، تب بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. استغفار بھی ہے، محنت بھی ہے، محنت بھی ہے، استغفار بھی ہے. اگر یہ آیا زندگی میں تو ہمارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں استغفار کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.